اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں اور اسی نیت سے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ حاصل کریں گے، کچھ اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہر موقع کی طرح یہ بھی ایک موقع ہے کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور کچھ بولا جائے گا اور کچھ سنا جائے گا اور بات دوبارہ وہیں کی وہیں آ جائے گی۔ لیکن اس پریزنٹیشن کے اندر ہم آغاز میں کچھ چیزیں بڑی کلیئرلی اپنے لیے سمجھ لیں کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کی ایک ایک سلائیڈ یا اس کی ایک ایک بات یا ایک ایک ڈسکشن میں آنے والا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہے۔ اس چیز کو ہم رجسٹر کر لیں سب، ایون یہ بھی نہیں کہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس موقع پر ہم سمجھیں کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو دیکھنے والوں کا بینچ مارک ہم اوپر کر دیتے ہیں کہ یار سیرت میں اس طرح تھا، فلاں صاحب کو ایسے ہونا چاہیے، یا فلاں مولوی صاحب کو، فلاں امام صاحب کو، فلاں ناظم صاحب کو، فلاں کسی بڑے آدمی کو، فلاں کسی وزیر اعظم اور صدر کو ویسا ہونا چاہیے۔ میرے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر رکھیں انشاءاللہ جب ہم اس نیت سے یہ پریزنٹیشن سنیں گے کہ یہ پریزنٹیشن ہمارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہے، ہمارے لیے بھی نہیں میرے لیے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف چیزیں ہر سال چلتی ہیں، ربیع الاول میں عمومی طور پہ اور پورا سال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک نشست کے اندر وہ کور نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے پہلا سوال جو اس پریزنٹیشن میں ہے یا اس پروگرام کو رکھنے والوں سے ہے وہ یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں؟ کہ ہم کسی اور کی سیرت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کی سیرت کوئی بڑے آدمی کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، آج کی دنیا کا کوئی سکسیسفل آدمی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آج کی دنیا میں کسی بڑے مبلغ اسلام کی سیرت کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں، یا آج کے دور میں کوئی ایسا کامیاب شخص جو ملٹی بلینئر ہو اس کی بھی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اور اس سوال کا جواب آپ لوگ اپنے ذہنوں میں سوچیں، اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی اس کا جواب لازمی آیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیسٹ ایگزامپل ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ کہ آپ کے بہت سارے احسانات ہیں امت کے اوپر، یا کوئی اور وجہ کہ آپ نے کچھ ہی عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے میں بہت پیش قدمی کر لی، پورا عرب سرنگوں ہو گیا 23 سال کے اندر۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن دوسرا سوال بڑا اہم ہے جو ابھی میں سامنے آپ کے رکھنے والا ہوں، اور دوسرا سوال یہ کہ ربیع الاول ہی میں کیوں؟ بعض دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے اور بجا طور پہ ٹھیک اٹھتا ہے کہ شاید ہم بھی بس ربیع الاول میں مخصوص کر کے سیرت کو سنتے ہیں، ہم بھی ربیع الاول کے اندر ہی بس سیرت کا پروگرام کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک نان مسلم اور مسلم ایک کمپنی کے اندر کام کرتے تھے، تو رمضان کا پہلا دن آیا تو ہر دن لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، دونوں اٹھ کے جانے لگے تو مسلمان کو خیال آ گیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو نان مسلم نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی آج لنچ پہ نہیں جا رہے؟ تو اس نے کہا آج سے وی آر فاسٹنگ۔ تو اس نے کہا اچھا فاسٹنگ کب سے کب تک؟ اس نے کہا صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں۔ کہتے اچھا اور اس کے علاوہ؟ کہتے ہیں ہم پیاسے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اس میں جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا اور ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم باس اگر کوئی کام کہتا ہے تو اس کو بلف نہیں کرتے۔ تو وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ تھوڑا معقول آدمی تھا، اس نے کہا یار تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، بس 1 مہینے یہ کام کرنا پڑتا ہے، میں نے تو سنا ہے پورا سال یہ کام کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کا بھی یہی معاملہ ہے
کہ یہ ربیع الاول کا دن ایک دن نہیں ہے سیرت کے لیے کہ ہم نے سیرت کے لیے مخصوص کر دیا. یہ دنوں کا کانسیپٹ ہمارا ہے ہی نہیں, چاہے کوئی بھی دن ہو. ہمارے لیے تو عیدین ہیں, ایک بڑی عید اور ایک چھوٹی عید. اس کے علاوہ تو 24 گھنٹے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. 24 گھنٹے وہ ٹھیک ہے چیز جو کہ دین نے بتا دی, 24 گھنٹے وہ چیز غلط ہے جو غلط کہہ دی. اس میں کوئی بریکس نہیں ہے یا اس میں کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ ہاں اس دن, ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ رمضان کے علاوہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ ساری چیزیں کرتے رہیں. رمضان میں تھوڑی سی کھانے کی پابندی بڑھ جاتی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ کرسمس کی طرح کوئی برتھ ڈے نعوذ باللہ نہیں بنا رہے. ہم اس لیے یہ محفل سجا رہے ہیں کہ کیونکہ پوری دنیا بالخصوص یہ سب کانٹیننٹ پاک و ہند سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شغف حاصل کرتا ہے, اس دوران سننے پہ آمادہ ہوتا ہے, اس کا ایک رجحان ہوتا ہے. تو اس میں ہم سیرت کا وہ پیغام لے کر آئیں کہ جو ہم بھول چکے ہیں. بس اس پروگرام کا یہ مقصد ہے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. پیدا ہوتا ہے تو والدین ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, نانا نانی, دادا دادی, چاچا تایا, پھر اس کے کورسپونڈنگ بیٹا بیٹی, بھتیجا بھانجا, خالو ماموں پھپھی, سب رشتے ہوتے ہیں. ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے جو رشتے پیچھے گرے میں لکھے ہوئے ہیں ان سب میں سے کسی سے محبت ضروری ہے؟ بڑا ٹرکی سا سوال ہے شاید. کسی سے محبت ضروری ہے؟ سب سے محبت فطری ہے, نیچرل ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں تو والدین آپ کا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتا ہے. ماں باپ کے لیے, ماں باپ کی محبت بچوں کے لیے ہوتی ہے. رشتہ داروں کی محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ڈیولپ ہوتی ہے. دوست رشتہ داروں سے کس طرح محبت ڈیولپ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی آپ اس کا کام کر دیتے ہیں, کوئی اس کو سہولت فراہم کر دیتے ہیں, کوئی اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں, کوئی اس کا تحفہ دے دیتے ہیں, تو یہ گرو کرتی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن کسی بھی چیز, اس رشتے کی کسی بھی ان میں سے جو رشتے ہیں کسی کی بھی محبت ضروری نہیں ہے. ہاں ریکمینڈڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدہ کا احترام کرو, والد کا احترام کرو, رشتہ داروں کا خیال کرو. لیکن جس چیز کو ایمان کسے جوڑ دیا وہ ایک محبت ہے, اور وہ ان سب چیزوں سے بھاری ہے, اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے سارے رشتے آپ کے سامنے لکھے آ رہے ہیں ان رشتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ایمان کا جز ہے. ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کہ آپ کے سامنے حدیث لکھی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. کلیئر کٹ. تو پہلے تو یہ چیز بالکل واضح تھی کہ ہم اس لیے محبت کر رہے تھے, اس لیے سیرت پڑھ رہے تھے کہ کوئی ہمارے اوپر احسان تھا, کوئی ہمیں قرآن کے اندر کہا گیا تھا. اب ایک اور چیز بھی آ گئی کہ جو محبت کا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سیرت کا مطالعہ ہے. محبت کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتی کہ بغیر جانے ہو جائے. اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ خاتم الانبیین ہیں, آپ نبی رحمت ہیں, آپ پیغام بر ہیں, آپ محسن انسانیت ہیں, ہم سب کا ایمان ہے. لیکن محبت اس کے اوپر شرط لگا دی کہ یہ جب چیز آ جائے, کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کانٹریڈکٹ کر رہی ہو, تو سب سے زیادہ پرائیورٹی نہ رشتہ دار کی ہوگی, نہ بیٹوں کی ہوگی, نہ بھائیوں کی ہوگی, نہ والدین کی ہوگی, بلکہ نبی کریم صلی اللہ. ہاں ان سے احترام ہوگا, یہ بھی نبی کی سنت, احترام ضرور ہوگا. ان سے والدین سے بھی دھوکے بازی اور دغا بازی اور بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف جا رہے ہیں تو پھر ان کی بات مانی نہیں جائے گی اس معاملے میں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کے کیا احسان تھے ہمارے اوپر. کیا احسان ہمارے اوپر کوئی کیا بھی اللہ کے نبی نے, یا بس ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں؟ کوئی بتائے ہمیں کیا احسان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
سب سے زیادہ؟ کوئی بھی بتا دے. ہمیں انسانیت سکھائی ہے. اور بہترین زبردست بات کی. اور مثلاً رہنے کا فن سکھایا, اور انسانیت سکھائی, رہنے کا فن سکھایا, اور کوئی اور چیز, اور اللہ سے تعلق, اللہ سے جوڑ دیا. یہ سارے وہ احسانات ہیں جن کی اگر آپ لسٹ بنائیں گے تو یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہوگی, یہ مختصر لسٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج ہم ان 2 ارب مسلمانوں میں اپنا شمار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کو انسانیت سکھائی, ہیومینٹی سکھائی. اور سب سے بڑا گفٹ جو ہمارے لیے, جو کہ ہمیں پیدائشی طور پہ مل گیا, وہ اسلام ہے اور ہم مسلمان ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے اس دنیا کے اندر. اور اسلام نام ہے سرنڈر کرنے کا, اطاعت کرنے کا. اور اطاعت کس چیز سے مکمل ہوگی؟ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سمپل ہو گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کیا وہ اسلام تھا, اور اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. تو یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ ذرا ہم آ رہے ہیں. ابھی سنت کہتے ہیں طریقے کو, سنت کہتے ہیں آج کی زبان میں جس کو لائک کر کے فالو کیا جائے, سوشل میڈیا کی زبان ہے کہ جس کو اختیاری طور پہ پسند کر کے اس کی ساری چیزوں کو کاپی کیا جائے. مجھے کسی سے بہت محبت ہے لیکن جو وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا, تو میری محبت جھوٹی ہے. تو سنت کہتے ہیں اس عمل کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, جس کو مجھے فالو کرنا ضروری بھی ہے, ثواب کا باعث بھی ہے, اور اس کو چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی ہے. قرآن کے اندر آیا نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میری اطاعت کرو, یعنی کہ نبی کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ابھی تو یہاں کی بات ہو رہی تھی کہ ہم محبت کریں, ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, تو فاتبعونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اطاعت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں, ہم روز سنتے ہیں فلاں چیز سنت, سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت, سیدھے ہاتھ سے پینا سنت, بیٹھ کے پانی پینا سنت, سلام کرنا سنت, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ جی, توحید سکھائی ہے, اور صادق اور امین, صادق اور امین, اور دین قائم کیا ہے, اور مسلمان بھائی ہیں. جی, دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. اور کوئی بتائے, ابھی بھی آپشن کھلا ہے. بندگی کیسے کی؟ بالکل صحیح ہے. یہ سنتوں کی لسٹ آئی. یہ سنت جو جس کا دلفراز بھائی نے اور ہمارے نصیر خیر صاحب نے تذکرہ کیا, اس کو قرآن کے اندر کوٹ کر دیا گیا. اور قرآن میں جو سورہ کہف آج بھی آپ لوگوں نے مطالعہ کی ہوگی, جمعے کا دن ہے, اس کی 6 آیت میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس فکر میں شاید اپنی جان کھو دیں گے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے. کس چیز کی فکر ہے؟ دعوت دین کی. کس چیز کی فکر ہے؟ دین کو قائم کرنے کی. کہ اچھا تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. اللہ نے سنت کو لکھ دیا. یہ سنت اور سنتیں شاید نہیں لکھی. ایک اور جگہ, یہاں پہ بھی بس نہیں کی, ایک اور جگہ لکھا سورہ شورا میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس میں اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اتنی فکر ہے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں, کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, کسی طرح یہ لوگ جنت کے راستے پہ لگ جائیں, جہنم کے راستے سے بچ جائیں. اور یہ وہ ایسی بنیادی سنت ہے جو دعوت دین اور اقامت دین, کہ اگر یہ نہ ہو سنت اور یہ نہ ہوتی سنت تو خانہ کعبہ ویران ہوتا.
56-57 اسلامی ممالک نہ ہوتے، 2 ارب مسلمان نہ ہوتے، میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے تذکرہ نہ کر رہے ہوتے، اگر یہ بنیادی سنت نہ ہوتی کہ دین کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو دوزخ کے راستے سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال دینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پہ لگا دینا. جس طرح یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کی بنیاد نہ ہو تو یہ جتنے پتے ہیں وہ ایک صرف آرٹیفیشل ایک پکچر رہ جائے گی، تھوڑے دن میں جھڑ جائیں گے. تو اقامت دین اور دعوت دین یہ بنیاد ہے اس درخت کی طرح، اور یہ وہ باقی ساری سنتیں ہیں جن کا ہم تذکرہ بہت زیادہ سنتے ہیں. اگر اقامت دین، اگر دعوت دین بنیاد میں نہ ہو تو یہ ساری سنتیں رہ نہیں سکتی. اگر دین پھیلا ہی نہ ہوتا تو یہ جو سنتیں ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ کیسے قائم ہوتی، کیسے یہ چیز آگے بڑھتی، کیسے ماننے والے آگے بڑھتے. اور اس کا پوری سیرت نمونہ دیتی ہے کہ اصل کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیزگنیٹ کیا اللہ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ اس کو باقی ادیان پہ غالب کر دے. کلیئر، بڑی کلیئر بات ہے. جاب ڈسکرپشن آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، دین کو غالب کر دینا ہے، بس دیٹس اٹ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 23 سالہ دور نبوت میں وہ کر کے دکھایا. ایک یہاں پہ کیونکہ مجھ سے بہت بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، میرے جتنے بھی ہیں، اور مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، تو مختلف جینٹریز ہیں، ایج گیپ ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ پچھلے دور کے اندر البمز بنتی تھیں جس میں تصویریں لگائی جاتی تھیں، بڑی سنبھال کے، ابھی بھی پڑی ہوں گی، میرے بچپن کی تصویریں البمز کے اندر ہوں گی، وہ پڑی ہوتی ہیں، جب نکالیں تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. اچھا، البم کے اندر ہو سکتا ہے پہلے کتنا 36 کا رول آتا تھا، 36 کا رول آتا تھا وہ کوڈیک کا. اچھا، وہ جو البم بنتی ہے وہ بڑی قیمتی، بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اس کے کچھ تصویروں کو میں فریم کرا دیتا ہوں کہ یار یہ تصویر نا مجھے بہت پسند ہے، یہ میں فلاں جگہ گیا تھا، کیا خوبصورت منظر تھا، میں نے فریم کرا کے ڈرائنگ روم میں رکھ لیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، فریم کرا لیتے ہیں وہ چیزیں جو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہیں. اچھا، آج کل کے دور کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. موبائل تو سب کے پاس ہے، موبائل کی ایک گیلری ہوتی ہے، پتہ ہوگا سب کو، اور گیلری میں ایک کیا چیز ہوتی ہے، فیوریٹس. فیوریٹ کر دیتے ہیں آپ، 1000 تصویریں، اب تو 36 کا قید ختم ہو گئی، 1000 تصویریں ہوتی ہیں موبائل کے اندر تو. لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ 10 بڑی امپورٹنٹ تصویریں ہیں، اس کو میں فیوریٹ کے فولڈر میں رکھ دیتا ہوں، بار بار دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے میرا بچہ اتنے سال کا تھا، یا مجھے یاد آ جاتا ہے میں فلاں، یا مجھے فلاں ڈاکیومنٹ کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، میں اس کو رکھ لیتا ہوں. کرتے ہیں نا، یا ہو سکتا ہے میں ہی کرتا ہوں، آپ لوگ نہ کرتے ہو، لیکن یہ نیچرل بات ہے. اور یہ بالکل مثال وہی ہے البم اور فریم کرانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یا سنت وہ البمز ہیں، کئی چیزوں کی البم ہے، تصاویر ہے، سیرت ہے. ایک ایک واقعہ بہت اچھا ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، سنیں تو ایسا لگتا ہے سامنے ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر سے کچھ فریمز، بہت تھوڑے سے فریمز میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. چھوٹے سے فریمز ہیں، چھوٹی سی فیوریٹ تصاویر ہیں، اور اگر ہم نے وہ سمجھ لی انشاءاللہ تو ہم نے سیرت کا پیغام سمجھ لیا. یہ فیوریٹ یا یہ فریم کرانا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے دل پر نقش ہو جائے اور ہم اس کو بار بار دیکھیں، بھول جائیں تو دوبارہ دیکھیں. گھر کے اندر گھسیں تو فریم لگاؤ، دوبارہ یاد آ جائے میں گلگت گیا تھا چھٹیوں پہ، وہاں کی تصویر ہے، میں فلاں گیا تھا، تاکہ یاد آتا رہے اور سامنے رہے وہ نگاہوں کے. تو یہ جو فریمز ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو ابھی تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہیں کچھ البم میں سے، یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دل کے اوپر نقش کر لیں. بس زیادہ نہیں ہے، 7-8 تصویریں، پوری سیرت کور کیونکہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ 7-8 تصویریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی اگر ہم نے دل میں لگا لی اور ان کے اوپر اس کا عمل کر لیا.
کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس بہترین نمونے سے محبت اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس کو جانا نہ جائے، اور محبت کسی کی اور اس کے دل کے اندر میں فریم کرا کے رکھ لوں تو کیا بات ہوگی؟ یا آپ کو آپ کا بچہ بہت پسند ہوتا ہے تو کیا آپ کرتے ہیں؟ آفس کے لیپ ٹاپ کے اوپر بیک گراؤنڈ میں اس کی تصویر ہوتی ہے کہ ادھر کام کا لوڈ تھوڑا زیادہ ہوا، میں نے منیمائز کیا، میں نے بچے کو دیکھا، دوبارہ کام کی نئی انرجی آ گئی میرے اندر۔ یہی کرتے ہیں نا؟ تو چلیں اس طرح سمجھ لیں۔ شروع کریں پھر تصاویر دیکھنا۔ پہلی تصویر ہے، اس کو کھینچنے والے ہیں المصور۔ کون ہے المصور؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین اس تصویر کو کھینچ رہے ہیں، اور اس تصویر میں بہت ہی خوبصورت بات ہے، 3 باتیں ہیں بس، ایک آیت ہے 3 باتیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ میں سے ہی اٹھائے گئے ہیں، انہیں آپ کا نقصان شاق گزرتا ہے۔ کسی کا نقصان ہو جائے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کی بھلائی کے لیے وہ حریص ہے، میری بھلائی کے لیے وہ حریص ہیں۔ حریص کا لفظ استعمال ہوا، حرص، اور ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ اچھا، رؤوف و رحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی وہی صفات بیان کی۔ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اپنے خاندان کے لیے ساری چیزیں کرتے، قبیلے کے لیے ساری چیزیں کر لیتے، اہل قریش کے لیے کر لیتے، مکے والوں کے لیے کر لیتے، چلیں آگے بڑھتے ہیں، اپنے دور کے لوگوں کے لیے کر لیتے، لیکن یہ تو ایمان لانے والے سب کی بات ہو رہی ہے، میری بھی بات ہو رہی ہے، آپ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور ذرا آپ اپنا ہم جائزہ لیں، کیا ہمیں اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے ان کے نقصان کا ہونا دل پر شاق ہوتا ہے؟ دل پر کوئی چوٹ ہوتی ہے کہ یار فلاں بندے کا نقصان ہو گیا؟ بلکہ بعض دفعہ تو خوشی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے کہ یار زبردست، اچھا ہوا، میرے مد مقابل آنے والا تو اچھا ہوا، کورونا آیا نا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ اور آپ کی بھلائی، میں چاہوں کہ ریحان بھائی کامیاب ہو جائیں، بس میری یہ کامیابی ہے، ریحان بھائی جو ہے نا صحیح رستے پہ لگ جائیں، کبھی نقصان نہ ہو ان کو، کبھی کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہو ان کا، کبھی ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ میرے لیے، میں شاید 1 یا 2 لوگوں سے تو کر لوں، لیکن میں سب کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ اپنے طور پہ ہم سوچیں تو یہ وہ اتنی اہم تصویر ہے، یہ اتنا اہم کام ہے کہ المصور نے قرآن میں ڈال دیا، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ دوسری تصویر کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ قرآن سناؤ، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ قرآن شروع کر دیتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا قرآن سناؤ، میں نے کہا آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دیتے، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگن ہے تلاوت کے اندر، یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔
ہر امت میں سے گروہ آئے گا اور نبی کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ اس نے پیغام پہنچانے کا کام کیا، شہادت حق کا کام کیا، یہاں تک پہنچے ہیں. اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اور آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنسو آ گئے آنکھوں میں، اس فکر سے کہ قیامت کے دن مجھے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا گواہی کا کام کر دیا تھا. ایک لمحے کو ذرا ہم سوچیں، کیا یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے؟ ہم بھی بڑا دین کا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ذرا اس کیفیت کو سوچیں کہ جواب دہی کا احساس کیا اتنا شدید ہے اور تاریخ اس کو ایسے نوٹ کر رہی ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مل رہا ہے. اور کس لیے یہ کام ہو رہا ہے؟ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے. یہ فکر نہیں ہوتی تو ہم شاید آج یہاں تک دین پہنچنا ہی نہیں تھا، ہم بھی بھٹکے ہوئے ہوتے. تو یہ وہ بنیادی کام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دے کر کیا، جاب سمجھ کر کیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ ایسی نہیں ہو جاتا، اور اس آیت پہ پہنچ کے ہوا. تیسری تصویر مکے کا ابتدائی دور ہے، اور آپ کو سب کو علم ہے کہ بہت شدید دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، سارے لوگوں سے کہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو، لوگوں کو حقوق دینا شروع کرو، عورتوں کو حق دو، توحید کی بات کرو، مجھے نبی مانو. سب مخالف ہو گئے. کون مخالف ہو گئے؟ جو آپ کو کہتے تھے کہ اگر تجارت کرنی ہے نا تو اس بندے سے کراؤ. اس نے ایسی تجارت کی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کے گیا، دوسری دفعہ دوبارہ بھیجا اور پھر شادی کا پیغام دے دیا کہ اس سے اچھا تاجر نہیں مل سکتا مجھے. ایسے بندے کے مخالف ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے صادق اور امین اور نبوت کے بعد بھی امانتیں رکھواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. سب مخالفت شروع ہو گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اس پہ مظلوم غلام مسلمانوں کو، جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے اوپر سختیاں جھیلی جا رہی ہیں. انہی میں ایک صحابی ہیں خباب بن الارت، اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. انگارے اس وقت گزرے جب چربی پگھل رہی ہے. میرے اور آپ کے بہت سارے لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، شاید کسی کو اتفاق ہو جب رش زیادہ ہو تو سڑک پہ نماز پڑھنے کا، شاید ہو. وہاں پہ آپ چادر رکھ بھی دیں اور جب سجدہ کریں تو آپ زیادہ دیر سجدہ نہیں کر سکتے. پتلی چادر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ زیادہ دیر سجدہ نہیں کر. اور یہ سڑک ہے، یہ وہ ٹائلز ہیں جو لگائے ہوئے ہیں، تپتی ریت پر انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ پیٹ پوری چربی اس میں سے نکل کے وہ انگاروں کو ٹھنڈا کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور حضرت خباب آ جاتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ٹیم میچ ہار چکی ہے، لگ یہی رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر ایک جلال آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ خباب، تم سے پہلے جن لوگوں کے سپرد یہ کام کیا گیا ان کو پکڑا جاتا تھا، ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، ان میں وہ زندہ ڈال دیے جاتے تھے، آرا ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں پر نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے. کہ مطلب یہ تو ایکسٹریم ہے کہ ایک بندے کو صحرا کے اوپر لٹایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ایکسٹریم بتا رہے ہیں. مشکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہماری طرح دعاؤں پہ کام چلا لیتے کہ مولوی صاحب جمعے کی نماز کے بعد دعا کرا دیں اسلامی نظام آ جائے، سب زور سے آمین کہہ رہے ہیں، اور واپس آ کے اسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دن کے 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے دے رہے ہیں.
آسان تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر کے فارغ ہو جاتے. خباب کو, حضرت خباب کو کہتے کہ ہاں تمہارے ساتھ بہت مشکلات آ گئیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ جو کہا وہ ویژن دیا, قیادت کا ویژن ہے, اقامت دین کا ویژن ہے, جس کو ہم آج بھول گئے ہیں. خدا کی قسم اللہ کا کام پورا ہو کر رہے گا. خباب, حضرت خباب کو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی ثنا سے ہزار موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا, اور اس اندیشے کے علاوہ کہ کوئی بھیڑیا یا جانور اس کو نقصان نہ پہنچا دے, کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہوگا. مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو. کیفیت کیا ہے؟ کچھ لوگ ایمان لائے وہ بھی پٹ رہے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ نماز عبادت حرم میں نہیں کر پا رہے. کیفیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جھکتے ہیں اپنے نبی کے, اللہ کے, اپنے رب کے سامنے, تو اوجڑی ڈال دی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا وقت آئے گا, اور وہ کب آئے گا؟ جب دین قائم ہوگا اس دنیا کے اندر. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں 3 کی ایک صحابی سے. اس میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ بغداد کے, عراق کے اندر بغداد کے قریب ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ہیرا. ہیرا سے ایک عورت مکے آئے گی اور طواف کر کے واپس چلی جائے گی, اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. اور جن صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی اور بولا کہ یہ تم اپنی زندگی میں ایسا ہوتے دیکھو گے, اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو پہلی 2 پیشین گوئیاں تھیں وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں پوری ہو گئیں. جو تیسری جو انہوں نے کہا تھا زندگی میں دیکھو گے, میں نے آج دیکھی ہے, جب حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا. تو ویژن کیا ہے؟ بے چینی کس چیز کی ہے؟ ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جاتا, دعا کرتے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی, لیکن دین قائم کیسے ہوتا؟ دل بدلنا تو اصل مشکل کام ہے نا. اپنی محنت کر کے کیا رزلٹس اچیو کیے, یہ اصل کام ہے. اور لیڈر وہ ویژن دے رہا. بعض دفعہ ہم بھی کہتے ہیں یار اسلامی نظام انہوں نے کہا ہوا تو ہے اللہ کے نبی نے کہ آخری دور اسلام کا دور ہوگا. مشکل ہے. سود کے نظام کے خلاف بات تو کرتے ہیں, مشکل ہے, نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ چیز قیامت تک اب ساتھ چلنی ہے ہمارے. اور اس سے زیادہ مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب دین قائم ہو جائے گا تو پھر یہ برکات ہوں گی. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ موٹر وے کے اوپر ایک خاتون محفوظ نہیں ہے, تعلیمی اداروں کے اندر ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہیں, آبادیوں کے اندر ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ دین کے قیام کو ہم بھول چکے ہیں. دین تو قائم ہی نہیں ہے, اس کی جد و جہد بھی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہاں مخصوص لوگوں کا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, کرتے رہیں. لیکن پورا معاشرہ اپوزٹ نظام کو اسٹرانگ کرنے میں لگا ہوا ہے. بلکہ دین کا قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے بھی, میں اور آپ بھی, اسی نظام کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں. چوتھی تصویر, بور تو نہیں ہو رہے؟ کچھ تصویریں رہ گئی ہیں بس. چوتھی تصویر, یہ تصویر جو کھچی ہے, جو محفوظ ہوئی ہے, طائف میں گڑھے کے کنارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو چکے ہیں, وہ بات سن کے نہیں دے رہے, اور چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ مل جائے, کوئی لوگ مل جائیں جو میرے نظام کو مان جائیں, اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں, کیونکہ اگر مجھے نظام مل گیا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آگے ہوں گی. چلے جاتے ہیں اپنے غلام, آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ. کہاں چلے جاتے ہیں؟ طائف. اور طائف جاتے ہیں بڑی امیدیں لے کے کہ مکہ والوں نے تو مجھے دھتکار دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے, طائف والے شاید میری بات مان لیں. ایک سردار کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کو تم ملے تھے نبی بنا لے کے, نعوذ باللہ, کسی اور کوئی اور نہیں ملا تھا, تمہارے ساتھ تو کوئی لشکر ہی نہیں ہے. دوسرا کچھ اور کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نبی ہیں واقعی تو میں آپ کی بات سننے کے قابل نہیں ہوں, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کی بات نہیں سن رہا. عجیب منطق, سن کے نہیں دینی. اور تیسرے سردار نے بھی ایسی بات کی, اور پھر کیا کیا؟ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, پتھر مارو ان کو, نکال دو یہاں سے. اور حضرت زید ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں. کس لیے گئے تھے اللہ کے نبی؟ بیٹھے رہتے مکہ کے اندر, دین کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنے. دین قائم ہو جائے گا تو اس کے ثمرات اٹھیں گے. یہ آہستہ آہستہ کام نہیں, بلکہ دین قائم ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ثمر ملے گا.
اور طائف کے اندر جب بالکل ریجیکٹڈ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں تو ایک جگہ ایک گھڑے کے کنارے حضرت زید لا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ کیفیت کیا ہے ذرا وہ جملے سنیں. طائف میں زخموں سے گھٹنے چور ہو گئے ہیں، پنڈلیاں گھاؤ ہو گئی ہیں، کپڑے لال ہو گئے ہیں. نوعمر رفیق زید نے سڑک سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا، پانی کے کسی گھڑے کے کنارے لائے. جوتیاں اتارنا چاہیں تو خون کی گوند سے وہ تلوے کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھی کہ ان کا چھڑانا دشوار ہو گیا تھا. کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا. نہیں جاتے تو امت کے لیے یہ حجت ہو جاتی بعد میں کہ یار بڑی آسانی سے دین قائم ہو گیا، دعاؤں سے بات چل گئی، اللہ کے نبی تھے وہ تو ہو گیا کام، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے. بھائی اللہ کے نبی کا جوتا، میرا اور آپ کا کسی کا کبھی جوتا خون میں ہوا ہے کہ آپ کہیں دعوت دینے اور مار پڑی ہو آپ کو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، پنڈلیاں جو ہے وہ درد کر رہی ہوں، اور اس کے بعد ایک زبردست آفر آتی ہے، زبردست آفر آتی ہے کہ فرشتہ اترتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جو طائف والوں نے کیا نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ابھی آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑیوں کو ملا کے پوری بستی کو اڑا کے رکھ دیا جائے. بہت آسان تھا نا، کیا مسئلہ تھا؟ آپ کا کہا ہوا کوئی جملہ رد ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کی یہ کیفیت سن کے جب میرے آنکھوں سے آنسو اور آپ کے آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ نہیں دکھا ہوگا کہ میرے بندے ان کے بھلائی کے لیے جا رہا ہے، ان کی بھلائی کے لیے جا رہا ہے، اور ایسی حالت ہو رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس کا کوئی اپنا کوئی مقصد تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چوٹ کی حالت میں، درد کی حالت میں کیا کہتے ہیں کہ میں مایوس نہیں ہوں کہ ان کی پشتوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک یا ساجی نہ ٹھہرائیں. بہت آسان تھا نا کہ مر جاتے، ختم ہو جاتے، مکے والوں کو دوبارہ دعوت دیتے، بتا دیتے کہ دیکھو مجھے نہیں مانا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تم ایمان لے آؤ، فوراً ایمان لے آتے مکے والے. وہ کیا پورا عرب لے آتا، پوری دنیا لے آتی. لیکن ان کی نسلیں جو اس پیغام سے محفوظ رہ جاتی، جب نسل ہی ختم ہو جاتی تو دین میرے اور آپ تک کیسے پہنچتا؟ یہ وہ اقامت دین کے کام کی پرائیورٹی رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پانچویں تصویر مدنی دور ہے، پہلا مارکا ہونے جا رہا ہے، 313 کا لشکر ہے، 2-3 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، بدر کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے ایک صحابی ایک ٹیلے کے اوپر آپ کا خیمہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہیں. بدر کے ایک اونچے ٹیلے پر حضرت سعد بن ابی معاذ ایک سائبان بنا دیتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر کے ساتھ ہیں. رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، اور آپ کے جانباز صحابی ان کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیند دے دی ہے، آرام کر رہے ہیں. قرآن کے اندر آیا نا کہ ہم نے تمہارے اوپر سکینت طاری کر دی. اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکون نہیں ہے، اگلے دن مارکا ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے دعا کر لیتے کہ اللہ کل ہم سب کو شہادت نصیب کر دے، ہم سب جنت میں اکٹھے جائیں. دعا کر رہے ہیں کہ خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دے. کیا وعدہ کیا ہے؟ قرآن میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حق ہے وہ حق ہو کر رہے، اور جو باطل ہے وہ باطل ہو کر رہ جائے اس دن. یوم الفرقان قرآن کے الفاظ. اور پھر کیا کہا کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک آپ کی پرستش، آپ کے آگے جھکنا، آپ کی پوجا، آپ کی بندگی کوئی نہیں کرے گا. بہت آسان بات تھی نا، شہید ہو جاتے، ختم ہو جاتا، جنت سب کے لیے تھی. لیکن زندگی کی دعا کی. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں نا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور ہم مر مٹیں گے اللہ کے نبی کی ناموس پہ. یہ دعا تو ہماری بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے سنت کے اوپر جینا بھی دعا ہونی چاہیے. ہاں مر تو مٹیں گے، اگر موقع ملا انشاءاللہ اس کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اصل مزہ یہ ہے کہ اس کی سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہو، پھر بستر مرگ پر بھی اگر انتقال ہوگا تو شہادت کی موت ہے، ہدایت کی موت ہے.
تو دعا یہ کس لیے کی کہ اگر دین مٹ جاتا تو دین قائم پر کیسے ہوتا؟ 313 نظر سمجھ نہیں آ رہا، 1000 لوگ آ رہے ہیں سامنے سے، کیا ہوتا؟ مٹ کے ختم ہو چکے ہوتے، اور دین قائم کیا؟ دین وہیں پہ رک جاتا، پھیلتا ہی نہیں۔ زندگی کی دعا کی، شہادت کی دعا نہیں کی، زندگی کی دعا کی اللہ کے نبی نے۔ کیوں؟ اپنے لیے کی۔ صحابہ کرام کو کوئی موت سے ڈر گئے تھے، نعوذ باللہ صحابہ کرام، اس لیے کی کہ اگر یہی لوگ نہیں رہیں گے تو دین آگے کیسے منتقل ہوگا؟ میرے اور آپ کی کیا کیفیت ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے اوپر۔ چھٹی تصویر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کی ہے، انہوں نے تصویر لی ہے، اور تصویر کیا لی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے ہیں، گھر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہبند میں ہیں، چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں، ایک مشکیزہ پڑا ہے، ایک تلوار پڑی ہے، پیر کے سرانے کسی جانور کی کھال پڑی ہے، اور حضرت عمر آتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ بے چین ہو کے کیا کہتے ہیں؟ آنسو جاری ہو گئے، اور کیا کہا کہ یا رسول اللہ، چارپائی کی باندھ سے آپ کے باندھ سے جسم پر نشان پڑ گئے، اور آپ کی کمر میں جو سامان نظر آ رہا ہے وہ معمولی ہے، کیسر و کسرا تو باغوں بہار کے مزے لوٹیں، اور اللہ کے پیغمبر ہو کر آپ کے سامان کی یہ کیفیت ہو۔ جو شخص جس کو سب کچھ مل سکتا تھا اس نے کچھ نہیں لیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی سب رحمتیں نچھاور کر دیتا اس نے کچھ نہیں مانگا۔ اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اے ابن خطاب کے بیٹے، یعنی اے عمر، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ اچھا، یہ بہت ٹرکی چیز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماننے والے سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دے۔ سب کچھ کسی صحابی سے نہیں لیا گیا سوائے حضرت ابوبکر کے، کسی صحابی سے گھر کا پورا سامان قبول نہیں کیا گیا، کسی نے کہا بھی تو منع کر دیا گیا، وہ صرف حضرت ابوبکر تھے جن سے قبول کیا گیا 2 دفعہ پوری جائیداد۔ تو یہ ہر پہلو سے اس کا تقاضا نہیں ہے، لیکن جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو اقامت دین کی بات کرتے ہیں، اگر دنیاوی آسائشیں آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیں تو یہ نقصان ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آخرت کے کامیابی کے سفر میں وہ دنیا کی آسائشیں معاون ہیں اس حد کے اندر تو وہ جائز ہیں، لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ مشن ہے آخرت، مشن دنیا نہیں ہے۔ اچھا رہنا سہنا منع نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بھی بتایا اور قرآن کے اندر بھی آیا کہ اگر تم نماز کے لیے آ رہے تو اپنی زینت میں آؤ، بہتر تم پتہ لگے کہ تم کس چال ڈھال کے آدمی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں اتنی سخاوت کرتے ہیں، اتنا مال کمایا، اتنی تجارت کی، مدینہ آئے تھے تو کوئی کام نہیں تھا، تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں اتنی برکت دی، جب اپنا مال چھوڑا لوگوں کے لیے تقسیم کے لیے تو سونے کی اینٹیں تھیں، اس کو کاٹ کے مال ورثہ کے اندر اور عام مسلمانوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو اچھا کمانا، اچھا پہننا منع نہیں ہے، لیکن اس کے کمانے کے لگنے میں اقامت دین کا کام کہیں پیچھے چلا جائے، دین کا اصل پیغام کو آگے کر کے اس کے اندر یہ ہرڈل بن جائے، یہ غلط ہے، اور اس سے بچنے کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم سب اپنا جائزہ بھی اس کام کے اندر لیں۔ 7ویں تصویر، بڑی مشکل سے جد و جہد، جہاد و قتال، معاہدے، ساری چیزیں کر لی، فتح مکہ کا موقع آ رہا ہے اور کفار نے ٹریٹی توڑ دی ہے حدیبیہ کی، اب مکے کے اوپر چڑھائی کا ٹائم ہے، بس اب میں چڑھائی کروں گا۔ کہاں چڑھائی کروں گا؟ جہاں سے مار پیٹ پہ کے نکالا گیا تھا۔ کہاں چڑھائی کروں گا؟ جو قتل کرنے کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں چڑھائی کروں گا؟ جو پیچھے پھر مدینہ آ گئے کہ ان کو ہم مار دیں گے ہم۔ کہاں چڑھائی کروں گا؟ جو مہاجرین کے پورے خاندان ادھر آ گئے تھے، اب وہاں پہ موقع مل رہا ہے مجھے واپس جانے کا۔ اور دنیا کا کونکرر، دنیا کو سمجھے
کونکر کرنے والا، فتح کرنے والا کوئی بھی شخص جب اس کو یہ موقع ملے کہ اچھا اب آؤ ذرا، اتنے اور اتنے سال پہلے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، میرے ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اب میں دیکھتا ہوں. اور لوگوں نے کہا کہ آج تو الیوم یوم الملحمہ، آج تو ملحمہ کہتے ہیں گوشت پوست تکہ بوٹی کرنے کو، آج تو تکہ بوٹی ہو جائیں گے بھائی ہم. یہ الفاظ تھے. اور اس کے جواب میں کیا کیا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے. اور مکے والے بھی یہ بات جانتے تھے. مکے والوں نے کیا کہا جب آپ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مکے کے اندر فاتح کے طور پہ، اور سارے مہاجرین واپس آ رہے ہیں، اپنے گھر بار دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میرا گھر ہوتا تھا، یہاں میری دکان لگتی تھی، یہاں میرا کاروبار ہوتا تھا. کیا جذبات ہوں گے، مطلب کوئی ہمیں اپنے پرانے گھر سے کوئی قابض ہو گیا اور کوئی چھوڑ کے ہمیں وہ دے دے، اور ہم کیا جذبات ہوں گے نا کہ دیکھو کیا کیے. اور جو اس کو اس وقت قابض ہوگا، اگر وہ میرے قابو میں آ جائے تو بس وہ تو بچے گا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اے اہل مکہ تم آج کیا سوچ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا، کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر کی توقع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعلیٰ اخلاق والے، شفقت و محبت والے اور بزرگی والے بھائی کے باپ کے بیٹے ہیں. مکے والوں نے بھی کیا کریکٹرسٹکس بتائے، حالانکہ پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہم نے ان کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، جاؤ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا گیا. ذرا ہم اپنا رویہ دیکھیں. تو طائف کی بات آئی تھی نا، کبھی جھگڑا ہو جائے ہمارا، ایون دین کے معاملے پہ ہی جھگڑا ہو جائے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے، اس نے ایسا کیسے کیا، بس اس کو میں ختم کر دوں گا، بس نو کمپرومائز. اس کی نسلوں کی فکر نہیں، اس کے اپنے بیٹوں کی فکر نہیں ہمیں کہ اچھا یہ تو مر جائے گا، اس کے بچے کیا ہدایت پالیں گے میرے اس عمل سے. اور یہ بھی وہی بات ہے کہ جب اتھارٹی مل گئی، جب ہمیں ذرا سی کہتے ہیں نا کہ کسی کو جب حکومت مل جائے تو وہ بتاتا ہے کہ اچھا مخالفین کو میں سے کیسے ٹف ٹائم دینا ہے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو پریکٹیکل مثال آپ آج کی دوں اگر، تو لیاری کے اندر جماعت کے ایک ایم پی ہیں جو کہ ہمارے امیر ضلع بھی ہیں، سید عبدالرشید صاحب، اور ان کے اوپر ایم پی اے کسی اور کا ہے اور ڈسٹرکٹ کسی اور کا ہے، وہ ایک ایم پی ہے وہاں کے. اس وقت پورے لیاری کے اندر ڈرینیج کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ان گلیوں کے اندر موجود ہے جہاں سے ایم پی اے صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو ڈرینیج کا نظام ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے ایم این اے اور دوسرے ایم پی اے اور سٹی یہ جو کے ایم سی کی ساری اتھارٹیز ہیں. تو یہ کریکٹر ہوتا ہے کہ اچھا میں جب آ گیا نا اوپر تو اب میں اپنے مخالفین کو بھی اکوموڈیٹ کروں. نعمت صاحب کا لوگ دور جانتے ہیں نا، نذیر خیر صاحب کونسلر تھے اس وقت، بہت سارے لوگ اس پہ تنگ ہوتے تھے کہ نعمت صاحب جب سے آئے ہیں کوئی چینج ہی نہیں آیا، سب ویسے کے ویسے ہی لگے ہوئے، جو پہلے محکموں میں تھے وہی لگے ہوئے. مطلب جو مخالفین تھے ہم ان کو ہٹانے کا وقت ہے بھائی، اب کسی اور کو لگانے کا وقت ہے. تو یہ کریکٹر شو کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب اتھارٹی مل گئی جاؤ تم سب معاف ہو، کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ، بہت تھوڑی سی ایکسیپشنز توہین رسالت کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. 8ویں تصویر حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. 1.5 لاکھ لوگ خطبے کے اندر سننے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. سوچیں تصویر کھنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، 1.5 لاکھ لوگ جمع ہیں، حجۃ الوداع ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اور لوگوں سے گواہی لیتے ہیں کہ کل خدا کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں بتاؤ کہ اس وقت تم کیا کہو گے. اور پوری پبلک جتنے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا کام پورا کر دیا، آپ نے امانت الہی کو ہم تک پہنچا دیا. یہ وہ مینڈیٹ لیا ہے.
اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف نگاہ ڈال رہے ہیں, کبھی مجمع کو دیکھ رہے ہیں, اور کیا پکار رہے ہیں, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے چلیں, پورا ملک چھوڑیں, پورا صوبہ چھوڑیں, پورا شہر چھوڑیں, محلہ بھی چھوڑ دیں, ہماری کیا کیفیت ہے؟ کیا ہم نے اپنے خاندان تک یہ پیغام پہنچانے کا کام کر لیا؟ خاندان بھی چھوڑ دیں, بیوی بچوں پہ آ جائیں, آفس میں ساتھ کام کرنے والوں پہ آ جائیں. کیا اس کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو آفس میں 4 لوگ ہیں نا, یا یہ جو میرے گھر کے 3 بیٹے ہیں میرے, ان کو اگر میں قیامت کے دن اگر یہ میرے بارے میں پوچھیں گے انہوں نے پیغام پہنچایا تھا ابا جان نے, تو وہ کہیں ہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے کام کر دیا تھا, اور شاید میری بخشش ہو جائے اس بات پہ. پورا ملک, پورا صوبہ, پورا شہر, پورا محلہ, پورا خاندان تو نیکسٹ اسٹیپس ہیں. آخری تصویر وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے خود کھینچی ہے, اس کے بیہائنڈ دا کیمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو. پڑھ کے ایسے نہیں لگتا کہ سامنے ہو رہا ہے, پڑھ کے ایسے نہیں لگتا کہ منظر کشی ہے, کوئی تصویر ہے, گیلری میں سے کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں. اور جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے. اب ایک شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے, لیکن پتنگے ہیں جو اس کی کوششوں پر غالب آتے جا رہے ہیں. پتنگوں کو پتہ ہے آگ میں جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جہنم میں جا رہے ہیں, مطمئن ہے جانے پہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری کیا مثال ہے, اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ کر روک رہا ہوں, تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو, جائے جا رہے ہو. انہی کا بھلا, آگ سے انہی نے بچنا ہے, جنت پہ انہی نے جانا ہے, لیکن تم ہو کہ واپس ہی نہیں آتے, تو میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. کیسی تصویر ہے یہ؟ کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آگ میں جا رہے ہیں, کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے آگ میں جا رہے ہیں, ہمارے محلے والے آگ میں جا رہے ہیں. احساس پہلی چیز ہے نا, کیونکہ اور جب یہ احساس ہو جائے تو پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یار, یہ آج سیرت کا پروگرام ہے, بڑا اچھا ہے, میں اکیلا نہیں, مجھے 5 لوگ اور لے کے جانے چاہیے محلے کے, ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی ہدایت پا جائے. یہ قرآنی عربی کی کلاس ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کسی کا قرآن میری وجہ سے ٹھیک ہو جائے. یہ ہم تفسیر قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کی میری وجہ سے ہدایت ہو جائے. یہ ہم درس قرآن کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے وہ آگ سے بچ جائے. تو کیا کیفیت؟ اگر یہ کیفیت ہے بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس شوق کو, اس ذوق کو اور بڑھائے. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر وہ سنت ہم نہیں اپنا رہے جو اقامت دین اور دعوت دین کی سنت ہے. ہو سکتا ہے باقی سنتیں جو بظاہر جو مظاہر ہیں سنت کے وہ ہم اپنا رہے ہوں, لیکن جو بنیادی سنت ہے وہ مسنگ ہو. یہ جو ساری تصاویر جو ریکیپ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ساری آپ کے سامنے دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں گی اگر آپ اس کو پڑھ لیں کہ پہلی تصویر کون سی تھی, دوسری تھی, تیسری تھی. کل 9 تصاویر ہیں. یہ واضح اور متحرک تصاویر ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک پیغام تھا, انہوں نے وہ پیغام پہنچانا تھا, اس کی دھن میں وہ سوار تھا, بس. کیا میرے اور آپ کے اندر یہ دھن ہے, یہ بے چینی ہے؟ نہیں ہے تو آج سے پیدا کر لیں انشاءاللہ, ہے تو اس کو اور بڑھا دیں. کہ یہ 12 ربیع الاول آیا اور گزر گیا, ایک روایتی سی ایک چیز ہوئی, ہو گئی, بہت بڑا زبردست پروگرام ہوا, بہت اچھی ریفریشمنٹ تھی, لائٹیں بڑی اچھی لگی ہوئی تھی, مزہ آیا, ذرا گھر سے نکلے, بہت دن ہو گئے تھے کووڈ کی وجہ سے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت مزہ آیا. نہیں, بات یہاں ختم نہیں ہونی. بات اگر یہاں ختم ہو گئی تو اس پوری ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر بات اس سے آگے بڑھ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آگے بڑھ گئی چیز, تو بس پھر یہ پریزنٹیشن بھی کامیاب, یہ لوگ بھی کامیاب جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے, آپ لوگ بھی کامیاب جو اس میں آئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی پہلی وحی پاتے ہیں کہ پڑھو, وحی کے اندر بریک آ جاتا ہے, دوسری وحی آ جاتی ہے, اعلان کر دو, بس ختم ہو گیا. غار حرا میں نہیں آنا تم نے, اب معاشرے میں نکل جانا ہے. پیغام سنا, جاب مل گئی, بس. اور کیا جاب ملی؟ قم فانذر,
ان کو خبردار کر دو, اٹھو اور خبردار کر دو. قم فانذر, خبردار کر دو. کوئی بات ہوتی, کوئی نماز کی بات آتی, کوئی عبادت کا طریقہ آتا, کوئی سنت کوئی اور آ جاتی, پہلی سنت فوراً بتائی کون سی ہے؟ اقامت دین, دعوت دین. ان کو خبردار کرو, آگ کے گڑھے میں جا رہے ہیں, یہ برباد ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے ہیں اس کام کے اندر. یہ معاشرہ ہے جہاں پہ اندھیرا ہے. اس معاشرے کے اندر ہماری مثال ان بلب سے سمجھیں. یہ بلبز اگر بجھے ہوئے ہیں تو ہمارے بلبز کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن جب یہ بلبز روشن ہے تو پورا معاشرہ روشن ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا معاشرہ خراب ہو گیا ہے, ہم بلب ہمارا ختم ہو چکا ہے, ہمارا فیوز ہوا ہوا ہے بلب. جب ہمارا بلب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ معاشرے کو درست کر دیں گے. اور یہ بلب چاہے جتنے بڑھ جائیں اور سارے ہی فیوز ہوں تو یہ معاشرہ اندھیرا ہی رہے گا. کب تک کوستے رہیں گے کہ معاشرہ خراب ہے؟ اس وقت تک کوستے رہیں گے جب تک خود اٹھ کے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. مجھے اور آپ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں, مجھے جو آپ کو جو وقت ملا ہے, وہ جب تک وہ سید منور حسن صاحب کہتے تھے نا کہ 8 گھنٹے جس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے لگاتے ہیں, کچھ گھنٹے اس نظام کے خلاف بھی تو لگائے ہیں. کہ جس نظام کو بدلنے کا آپ نے سوچا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے, مضبوط اسی کو کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد بھی جو وقت ملتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. وقت ہی نہیں ہے, اگلے دن پھر اسی نظام کے اندر. اور وہ نظام 7 دن آپ کو اتنا نہیں چھوڑ لیتا کہ آپ کہتے ہیں بھائی بریک چاہیے یار, ایک دن فیملی والے کا پیر کو نئے دم تازہ دم ہو کے اسی نظام کو مضبوط کرنے میں لگ جائیں. تو کبھی اس ذہن سے بھی سوچیں ہم. اور یہ ساری تصاویر ہمیں حرکت دینے کے لیے ہیں, یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. ہاں ثواب بھی ملے گا, لیکن یہ ہلا کے رکھ دینے کے لیے ہیں. اور یہ جو ساری تصاویر ہیں, یہ اگر آپ کو چاہیے تو ایک کتابچہ ہے خرم مراد صاحب کا, جس میں اور بھی تصاویر انہوں نے بیان کیا, بہت مختصر سا کتابچہ.